الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے اور نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام آخر الزماں پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بن کر تشریف لائے اور ان کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان بھائیوں کے لیے جن بھائیوں کی کوشش اور محنت آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں پہلے بھی اس مسجد میں کئی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، بلکہ جب یہ مسجد ابھی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت بھی میں آیا کرتا تھا۔ ماسٹر سلیم صاحب محبت فرمایا کرتے تھے، میں آیا کرتا تھا۔ کبھی 2 آدمی، کبھی 3 آدمی، کبھی 4، یہ پوزیشن تھی۔ مسجد زیر تعمیر ہے اور نیچے تہہ خانے میں ایک سائیڈ پہ کنات لگائی ہوتی، پردہ لگایا ہوتا، عورتوں کے لیے چند افراد ہوتے۔ یقین جانیے آج یہ گلشن کو ہرا بھرا دیکھ کر انتہا درجے کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے میں دعا گو ہوں ہر اس بھائی کا جس بھائی نے کسی بھی لحاظ سے اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں جتنا بھی حصہ ڈالا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کے اس حصے کو قبول و منظور فرمائے۔ اور پھر بچوں کی تعداد کو دیکھ کر انتظامیہ کے حسن انتظام کی داد دینے کو دل چاہ رہا ہے، اور پھر ان بچوں کے معلم استاد حضرت قاری صاحب ان کی محنت کے حوالے سے اللہ سے دعا کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ ان بچوں کو بھی کامیابی دو اور ان بچوں کے استاد کی زندگی میں بھی برکتیں ڈال دو۔ یقین جانیے اسی طرح محنت جاری رہے، کسی بھی ادارے میں اور کسی بھی مسجد میں یقین جانیے اللہ رب العالمین کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس وقت اس مجلس میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں اور اس مسجد میں جتنی میری بہنیں تشریف لائی ہیں، اللہ ان سب کے گھروں کو جنت بنا دے اور ان کی دنیا عزت والی اور ان کی آخرت وہ عزت والی بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔
میرے محترم بھائیوں، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح منہج پہ اللہ تربیت کرنے کی توفیق دے، اور جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن وہ اولاد کو ترستے ہیں، دعا کریے اللہ رب العالمین ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرمائے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ سوچ بن جائے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے۔ آج مادیت کا دور ہے، مادیت کا دور۔ آپ دیکھ لیں کالجز میں، اسی طرح سکول ہیں، باقی جو دنیاوی علوم کے ادارے ہیں، ان کے اندر پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، لیکن مساجد ہیں یا اسی طرح مدارس ہیں، ان کے اندر بہت قلیل تعداد ہے آج طلباء کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مادیت کا دور ہے۔ جب انسان کی سوچ مادہ پرستی والی بن جائے پھر یہی نتیجے نکلا کرتے ہیں۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے ان کو چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دو باتیں اپنے ان فارغ ہونے والے طلباء سے اور باقی جو سامعین ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ وہ مستقبل میں دنیاوی مستقبل ہو یا دینی مستقبل ہو، اخروی مستقبل ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک ہو، دیندار ہو، اللہ کے دین سے اس کا تعلق ہو، اسے پھر 3 کام کرنے چاہیے۔ اس کے لیے 3 باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ سب سے پہلے رزق حلال، اور دوسرے نمبر پہ پاکیزہ ماحول، اور تیسرے نمبر پہ اللہ سے دعا۔ ہر صاحب اولاد کو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے ذریعہ نجات بنے، اس کے لیے ان 3 باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ میں نے پھر دہرا رہا ہوں، نمبر 1 رزق حلال اپنی اولاد کو دیجئے، دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو پاکیزہ ماحول دیجئے، اور تیسرے نمبر پہ دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے بیٹے کو جو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں دیا، بڑھاپے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے وہ کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ ابھی دودھ پیتا بچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہاں چھوڑ کے آئے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن ذکر کرتا ہے، سورہ ابراہیم ہے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ مکہ ابھی آباد ہونا تھا، بیت اللہ نے ابھی تعمیر ہونا تھا، چاروں طرف کالے سیاہ پہاڑ ہیں، اور وہاں دور دور تک کہیں سبزہ نظر نہیں آتا، کہیں پانی کی ایک بوند بھی نظر نہیں آتی، اور فضاؤں میں کہیں بھی کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ چاروں طرف سیاہ پہاڑ ہیں، جہاں مکہ آباد ہونے والا ہے اور اللہ کا گھر تعمیر ہونے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر آئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور اس کی والدہ
سیدہ حاجرہ کو ذرا غور کیجئے، اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ یہاں تیرا عزت والا گھر تعمیر ہوگا، یہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو بسا کے جا رہا ہوں، یہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، یہاں کوئی باغ بگیچے نہیں ہے، یہاں پر کوئی گلشن نہیں ہے، غیر ذی زر، اس علاقے میں دور دور تک کہیں سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ اس پاکیزہ ماحول میں اپنی اولاد کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ فرمایا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بن جائیں، یہ نمازی بن جائے۔ آپ سب اپنی نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آخر پہ جو دعا پڑھتے ہیں، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ذرا غور کیجئے، وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے، جس بچے نے اگر شریعت محمدیہ کا اعتبار کیا جائے ابھی 7 سال کی عمر کو پہنچ کر پھر کہیں اس کے لیے نماز کا حکم ہے، شریعت محمدیہ یہی کہتی ہے جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے پھر اسے نماز کی تلقین کرو، نماز کی طرف راغب کرو، نماز کا اسے حکم دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ابھی جو دودھ پی رہا ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے دین کی، اپنے بیٹے کی نماز کی ابھی سے فکر ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ فکر نہیں کہ یہ چاروں طرف کالے پہاڑوں میں میرا بچہ زندگی کس طرح بسر کرے گا، میری زوجہ یہاں کس طرح راتوں کو بسر کرے گی، یہ فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو یہ تھی کہ اپنے بچے کی دین کی فکر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کیا۔ ماحول کیسا دیا کہ جہاں بیت اللہ نے تعمیر ہونا ہے، اتنا پاکیزہ خطہ، اور اس پاکیزہ خطے میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ پیغمبر کے رزق سے بڑھ کر کسی دوسرے کا رزق پاکیزہ اور حلال نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچے کے لیے وہاں جو رزق ہے توشہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہ حلال ترین اور پاکیزہ ترین ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ والد اور وہ والدہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ دین کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی اس کی زندگی پروان چڑھے۔ اس کے لیے ان 3 کاموں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، اس کو اپنے گھر کا پاکیزہ ماحول دیجئے اور اس کو رزق حلال دیجئے، اور تیسرے نمبر اپنے اللہ سے اس کے لیے دعائیں کیجئے، اللہ میں رزق حلال کما کے اپنے بیٹے کی پرورش کر رہا ہوں، میں نے اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھا ہے، ہر طرح کی خرافات سے بچا کر، رسومات سے بچا کر، اپنے گھر کے ماحول کو ہر طرح کی گندگی اور بد اخلاقی سے بچا کر، صرف اس لیے کہ میرا بچہ جو ہے اس کے اخلاق پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ میرے بچے کی تعلیم و تربیت اس نہج پہ ہونی چاہیے کہ میرے بیٹی کے کان میں اگر آواز پڑے تو وہ صحیح بات اور صحیح آواز پڑے، میرے بچے کی آنکھیں اگر دیکھے تو پاکیزہ ماحول دیکھے، اگر بات کرے تو صاف ستھری بات کرے۔ اپنے گھر کا ماحول اچھا دیجئے اور پھر اپنے اللہ سے دعائیں کیجئے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کیجئے، یہ جو میرے سامنے بیٹھنے والے بچے جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے قرآن کی، اللہ اکبر، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے پسند فرمایا ہے، یہ وہ بچے ہیں
میں ان کے والدین کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور وہ لوگ جو میری گفتگو کو سن رہے ہیں میں انہیں ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیے، ان کو قرآن کا حافظ بنائیے، ان کو قرآن کا عالم بنائیے، ان کو قرآن کا مفسر اور ان کو قرآن کا جو ہے وہ عامل بنائیے۔ ذرا غور کیجئے، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کیا قرآن میں کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ سامعین محترم ذرا توجہ میری طرف، اللہ کیا کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں، اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اب اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کس طرح کر رہا ہے، ذرا غور کیجئے، توجہ میری طرف۔ قرآن کی حفاظت اللہ کس طرح فرما رہے ہیں۔ ہاں میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے پانی کی طلب ہے۔ میں نے حضرت قاری صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت قاری صاحب نے ایک گلاس لیا، گلاس میں پانی ڈالا، یا اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے اس میں دودھ ڈالا اور لا کر مجھے پیش کرنا چاہا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرا مطلوب کیا ہے، مجھے ضرورت کس بات کی ہے، مجھے ضرورت پانی کی ہے، مجھے ضرورت دودھ کی ہے جس سے میری پیاس بجھے گی۔ حضرت قاری صاحب پانی لا کر مجھے دیتے ہیں، دودھ لا کر دیتے ہیں۔ اب مجھے ضرورت ہے دودھ کی، مجھے ضرورت ہے پانی کی، لیکن میں سنبھال کس کی کروں گا، گلاس کی۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں اگر گلاس الٹ جائے گا میرا مقصود بہہ جائے گا، دودھ ضائع ہو جائے گا، پانی زمین پہ گر جائے گا، میں سنبھال کس کی کروں گا، گلاس کی کروں گا۔ گلاس کہیں ٹوٹ نہ جائے، گلاس کہیں نیچے زمین پہ گر نہ جائے، گلاس کہیں الٹ نہ جائے۔ اگر گلاس ٹوٹ گیا، گلاس اگر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہر صورت میں میرا مطلوب باقی نہیں رہے گا، میرا دودھ مجھے نہیں ملے گا، پانی مجھے نہیں ملے گا، میں گلاس کی حفاظت کروں گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا مطلوب کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہو، لہٰذا اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت کے لیے ان سینوں کی حفاظت کرتا ہے جن سینوں کے اندر اللہ اپنا قرآن رکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں مبارکبادی دیتا ہوں ان والدین کو کہ جن بچوں کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ اور میں حاضرین مجلس سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہی اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے بچوں کے سینوں کو بھی اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے پسند فرما لے۔ آپ بھی یہ دعا کریں، کوشش کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج ہم مادہ پرست ہو گئے، ہم اپنے بچے کو میٹرک کروانا چاہتے ہیں، بی اے کروانا چاہتے ہیں، ایم فل کروانا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کروانا چاہتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم سے وہ بیچارے نابلد ہوتے ہیں، دین کی تعلیم سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، نہ ان کو وضو کا پتہ، نہ ان کو غسل کا پتہ، نہ حرام و حلال کی تمیز۔ بظاہر اس کے پاس سندیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہوتا۔ جائیے ذرا غور کیجئے، پورے اداروں کے سروے کیجئے، اداروں میں جائیے، کالجز کے پڑھے ہوئے لوگوں سے اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے پڑھانے والے لوگوں سے پوچھئے۔ بلکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں آج اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے، ہاں تو نے اللہ کی دی ہوئی نعمت اس بچے کو اپنا پیسہ صرف کر کے، زرے کثیر صرف کر کے، ٹیوشنیں دے کر اور پھر سکول کی فیسیں دے کر اپنے بچے کو کن لوگوں کے سامنے کھڑا کیا ہے جو صرف یہاں تک رہ گئے کہ پہلا کلمہ طیب معنی پاک، آگے اللہ کے بندے صرف اتنا رٹا دیا کہ لا الہ الا اللہ، طوطے کی طرح رٹا دیا۔ پہلا کلمہ طیب کا معنی پاک، اس کے آگے کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو نے لفظ طیب کا معنی یاد کروایا ہے کہ طیب کا معنی پاک ہوتا ہے۔ کاش کہیں اس استاد کو اللہ توفیق دیتا، یہ لا الہ الا اللہ کا
माना समझाता, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम बताता, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा बताता, और उसका नतीजा क्या निकलता, ये एमफिल करके पीएचडी करके ये ला इलाहा इल्लल्लाह के माने और मफहूम को समझने वाला बच्चा कभी फिर किसी गैर के दर पे कभी अपना सर ना झुकाता। लेकिन हुआ क्या, आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ये पढ़े हुए लोग, ये एजुकेटेड लोग क्या करते हैं, कोई कहीं कब्र पे सर नगू है, कोई कहीं जाकर के अपना दामन फैलाए खड़ा है, कोई कहीं जाकर के किसी को मुश्किल शाह बनाए खड़ा है। वजह क्या है कि हम अपने बच्चे को ये ना समझा सके कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है। जरा मेरे साथ पढ़िएगा, सब लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे बताइए जरा, मैं अपने बुजुर्गों से सवाल करता हूं, मैं अपने इन बच्चों से सवाल करता हूं, आप में से कोई एक ऐसा खड़ा हो जिसका वालिद अरबी हो, जिसकी वालिदा की जुबान पदेशी तौर पर अरबी हो? नहीं मिलेगा कोई आपको इस मजलिस में से कि जिसके वालिदैन अरबी जुबान को समझते हो या उनकी मादरी जुबान अरबी हो। लेकिन हम सब ने कितनी आसानी से, कितनी रवानी से हमने अपनी जुबानों से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने रवानी से कहा है ना। कभी गौर करना, ये जो कलिमा है, कलिमा तौय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 4 अल्फाज पे मुश्तमिल है, 4 अल्फाज पे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह और अगला जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है, मुहम्मद, रसूल और अल्लाह। ये कुल 7 कलमे हैं, 7 कलमे। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्के की सरजमी पे मक्के वालों को मुखातिब होकर, तवज्जो कीजिए, मक्के वालों को मुखातिब होकर क्या मुतालबा था रसूलुल्लाह का, क्या मुतालबा था? फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और मक्के के रहने वालों और मेरे सामईन, अपनी जुबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। मेरे पैगंबर का यही मुतालबा था। लेकिन इस मुतालबे के नतीजे में मुखालफत मिली, अदावत मिली, बुग़्ज़ मिला, दुश्मनी मिली, पत्थर आए और फिर दुश्मनी के मज़ाहरा आपने देखे। जरा गौर कीजिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान भी अरबी है, जिनसे आप मुखातब हैं उनकी ज़बान भी अरबी है। लेकिन क्या वजह है? हम तो बड़ी आसानी से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो तो अरब थे, आखिर उनकी जुबानों पे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं चढ़ता था, वो अपनी जुबानों से ला इलाहा नहीं कह सकते थे। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, बात असल में ये है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जरा गौर से सुनना मेरी बात को, जरा गौर से। आज मुसलमानों की अक्सरियत, 2.25 अरब के करीब मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने कलमा पढ़ा है बगैर सोचे समझे। तवज्जो कीजिए, मेरे जुमले को नोट कीजिए। मुसलमानों की अक्सरियत ने इसलिए कलमा पढ़ा है, उनको कलमे के माने का इल्म नहीं, उनको कलमे के मफहूम का इल्म नहीं, उनको कलमे के तकाज़ों का इल्म नहीं है। और मक्के के लोग वो कलमा नहीं पढ़ते थे, इसलिए कि वो कलमे के माने को भी जानते थे, वो कलमे के मफहूम को भी जानते थे, वो कलमे के तकाज़ों को भी जानते थे, इसलिए वो कलमा पढ़ने को तैयार नहीं थे। वो जानते थे जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, ला की तलवार चलेगी, ये लात नहीं बचेगा, ये हुबल नहीं बचेगा, ये बुत नहीं रहेंगे, ये ला की तलवार चलेगी, शिरक नहीं रहेगा, बुत खत्म हो जाएंगे। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे, ये तबकाती निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। वो ये जानते थे, इसलिए वो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो अपने माबूदाने बातला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो समझते थे ला की तलवार चलेगी, ये बुत सारे ख़त्म हो जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ बुलंद होगी, सारा तबकाती निज़ाम मिलिया मेट हो करके रह जाएगा, ये बरादरी के बुत टूट के रह जाएंगे। लेकिन आज
امت مسلمہ کی اکثریت نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو کلمے کے معنی، مفہوم اور تقاضوں کا علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمے بھی زبان پہ جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کلمے کے ساتھ ساتھ شرک بھی جاری ہے، کلمے کا ورد بھی جاری ہے، قبروں کے اوپر سجدے بھی جاری ہیں، کلمے کا ورد بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ غیروں کے سامنے مشکل کشائی کے لیے اپنا دامن بھی پھیلائے کھڑے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے لمبی چوڑی فیسیں بھی دی، آپ نے ٹیوشن فیس دی، آپ نے کالجز اور یونیورسٹیوں کی فیسیں بھی دی، لیکن آپ کے بچے کو وہ دین نہ دے سکے۔ یہ ادارے، یہ دین اسلام کے قلعے، یہ مساجد ناگفتہ بے حالات میں بھی آپ کے بچوں کو اللہ سے شناسا کر رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں دوبارہ پھر مبارکبادی دیتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے پیش کر دیا اللہ کی توفیق سے، اور میں مبارک دیتا ہوں ان اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی، اتنا بہترین ادارہ قائم کیا۔ اور آپ سے التجا کرتا ہوں اپنے بچوں کو اداروں میں داخل کروائیے۔ یقین جانیے، آخری جملہ ہے، نوٹ کیجئے، آخری جملہ ہے، نوٹ کیجئے، گو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر تم سورہ یاسین پڑھو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، پوچھئے، ذرا غور کیجئے، لیکن آپ کا عمل یہ تسلیم کرتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو اس وقت پی ایچ ڈی کام نہیں آتی، اس وقت ایم فل کام نہیں آتا، اگر کام آتا ہے تو قرآن کام آتا ہے۔ آپ کا عمل یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔